خود سے حافظ قرآن میں یہ تشکیل میں دوبارہ آپ حضرات سے کرو، خصوصاً ہمارے بچوں کے جو سرپرست ہیں بیٹھے ہیں، جو بھی حضرات بیٹھے ہیں، ہمارے حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہ ہوں، جہاں بھی ختم قرآن کی مجلس ہوتی ہے تو حضرت وہاں مجمع میں تشکیل کرتے ہیں۔ مجمع سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ خود سے حافظ قرآن، اگر کسی وجہ سے یا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی عذر ہے تو حافظ کے باپ بن جاؤ، حافظ کے چچا بن جاؤ، کوئی نہ کوئی رشتہ حافظ قرآن سے جوڑ دو، حافظ کے دادا بن جاؤ، حافظ کے نانا بن جاؤ، حافظ کے بھائی بن جاؤ۔ آخری درجہ کہ اگر کوئی گھر میں اس طرح کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، تو کم سے کم کوئی حافظ کے سرپرست بن جاؤ، اپنے ذمہ حافظ کی کفالت لے۔ حافظ قرآن بننا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بہت سارے واقعات۔ ہمارا جو چارٹ ہے جامعہ طلحہ کی طرف سے قرآن پاک حفظ کرنے والوں کی ترتیب کا ایک چارٹ بنایا ہے ہم نے۔ روزانہ اگر ایک ایک آیت حفظ کی شروع کرے، قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرے، تو وہ 17 سال میں حافظ قرآن بن جائے، ایک ایک آیت کی۔ تو اگر 20 آیتیں پڑھنا شروع کرے تو جیسا ایک بچے نے لاک ڈاؤن میں 9 مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا ہے، 20 آیتیں اگر روزانہ پڑھنا شروع کرے تو 9 مہینے کے اندر 10 مہینے میں وہ حافظ قرآن بن جائے۔ تو حفظ قرآن مشکل چیز نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ الحمدللہ بہت سارے واقعات ہیں، بڑی عمر کے لوگوں نے حفظ کیا ہے۔ ہمارے وکیل صاحب تھے، ان کو بہت احساس ہوا، 70 پر 2 سال 72 ایئرس کے تھے وہ قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں تھے، کلمہ بھی نہیں جانتے تھے، روتے تھے۔ میرے والد صاحب نے مجھے گریجویٹ تو بنا دیا، لیکن مجھے ناظرہ قرآن نہیں پڑھایا، دینی مکتب کو مدرسے کو نہیں بھیجا، تو اس پر روتے تھے۔ ماشاءاللہ اس کے بعد ان کو شوق ہوا تو امام صاحب کے پاس جا کر بیٹھ کر وقت نکال کر انہوں نے قرآن پاک ناظرہ پڑھنا شروع کیا۔ پھر ناظرہ ختم ہونے کے بعد اندر شوق ہوا کہ مجھے حافظ بھی بننا چاہیے، تو 74 ایئرس کی عمر ہے ان کی۔ پھر حفظ قرآن شروع کیا۔ اللہ کا شکر ہے ان کے انتقال سے کچھ مہینے پہلے وہ حافظ قرآن بھی بن گئے اور انتقال بھی ہو گئے۔ عمر 76-75 ایئرس کے اوپر ان کی عمر تھی۔ یہ اندر کے شوق اور طلب کی بات ہے۔ تو آج چونکہ قرآن کی مجلس ہے تو اس لیے جتنے حضرات ہمارے یہاں بیٹھے سب نیت کریں، انشاءاللہ ہم خود سے حافظ قرآن بنیں گے انشاءاللہ۔ دوسری نیت، اگر کسی عذر کی وجہ سے نہیں تو شروع تو کریں آہستہ آہستہ انشاءاللہ۔ بڑی بڑی صورتیں ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، واقعہ ہے، سجدہ ہے، اس کو پڑھنا شروع کریں، ہمت ہوگی انشاءاللہ، حوصلہ ملے گا آپ کو۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ یہ تو کم از کم اپنے بچوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے رشتہ داروں میں کسی کو ضرور حافظ بنائے۔ یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ حافظ بن گیا تو اس کا فیوچر کیا ہوگا، حافظ بن گیا تو اس کا مستقبل کیا ہوگا، کہاں سے وہ کھائے گا، کہاں سے کمائے گا، یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ہم حافظ قرآن اس لیے بنانا نہیں چاہ رہے کہ ہم اس کا فیوچر بنائیں۔ اس کے فیوچر کے لیے آپ دنیا کا کوئی ڈیسیژن لے لیجیے، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جیسے ہمارے جامعہ طلحہ کے پلیٹ فارم سے ہم یہ آواز لگائیں کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بھی بنے، وہ ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، فلاسفر بھی بنے، سائنٹسٹ بھی بنے، سب کچھ بنے۔ دنیا کمانے کے راستے ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن حافظ قرآن ایک اعزازی چیز ہے، ایک بہت بڑی نسبت ہے، بہت بڑی ڈگری ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں حافظ بنا کو کیا ملا، کتنا کماتا ہے۔ وہ کمانے کے لیے حافظ نہیں بنانا ہے، اس کے لیے آپ دنیا کے بہت ساری چیزیں ہیں، اسے سکھائیے، آپ اس کو بزنس دیجیے، اسے کوئی پلیٹ فارم دیجیے، لیکن حافظ قرآن بنانا ہے احساس کی بہت بڑی نسبت ہے۔ ایسا حافظ جو 10 آدمی کو جن کا جہنم کا فیصلہ ہو گیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جیسے حضرت نے اشارے سے بتایا کہ 10 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس سے پاور دیں گے، ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اس اعزاز کے لیے ہم کو حافظ قرآن بنانا۔ اس لیے بھائیوں، قرآن کی مجلس ہے، انشاءاللہ سب نیت کریں گے انشاءاللہ، اور جتنے بچے یہاں بیٹھے سب جلد سے جلد حافظ بننے کی نیت کریں انشاءاللہ۔ اور دوسری جو بات ہے، کیونکہ ہمارے اس ادارے میں اللہ کا شکر ہے کہ حفظ قرآن کے ساتھ شعبہ عالمیت کا بھی نظام ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں تعارف کرایا کہ ہمارے پاس جو بھی بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے، ایڈمیشن کے موقع پر شعبہ عالمیت میں بھی ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ 10 پڑھے ہیں، کم از کم 10 پڑھنے
10वीं पढ़कर हमारे पास है, अगर नहीं पढ़े हैं खुदा न खास्ता तो उनके लिए एक दूसरा ऑप्शन हमारे तरफ से हमारे बड़े हजरत मौलाना सैयद शब्बीर अहमद साहब ने तशरीफ फरमा है, इन्हीं की सरपरस्ती में, इन्हीं के मशवरे से NIOS का एक ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम का, तो उसके जरिए से हम बच्चों का टेंथ कराते हैं और उसका भी हम एडमिशन में बात करके एडमिशन करा लेते हैं, उसका एडमिशन होता है। माशाल्लाह वो बच्चे इधर आलिम भी बन जाते हैं, 5 साल पूरे करते हैं, मिशकात शरीफ तक की तालीम होती है, फिर वो 10वीं क्लास का भी इम्तिहान देते हैं। तो गुज़िश्ता साल हमारे कुछ बच्चे जो जमात चारों में थे उन्होंने 10th का इम्तिहान दिया इस साल NOS में, अभी 15 दिन या 1 महीना पहले की उनका रिजल्ट आया है। अल्लाह का शुक्र है जो बच्चे उन्होंने इम्तिहान दिया उसमें 4 बच्चे इस साल जो मिशकात शरीफ के जमात में हैं उसमें 3 बच्चों ने 10th का इम्तिहान दिया और तीनों के तीनों भी पास हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज इंशाअल्लाह मिशकात शरीफ का आखिरी सबक हजरत वाला दामद बरकातहू हजरत मौलाना अकबर शरीफ साहब को सुनाएंगे इंशाअल्लाह, उसके बाद हमारी मजलिस इख्तिताम को पहुंचे। हजरत मौलाना नजीर साहब ने भी दामद बरकातहू से गुजारिश आप भी तशरीफ लाए आए। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है दारुल नदवतुल उलमा के उस्ताद हजरत मौलाना नजीर साहब इस वक्त तशरीफ लाए हैं और हजरत ये साथी है कि हमारी दावत के बगैर ही मौलाना समीर बेग नदवी की दावत पर आ गए। ये हदीस पाक की जो किताब है मिशकात शरीफ, उसका जैसे बच्चों ने कुरान पाक सुनाया अपना आखिरी सबक, इस तरह हदीस पाक की मिशकात शरीफ की किताब है, उसकी आखिरी हदीस इंशाअल्लाह। फिर इसके बाद ये चारों तलबा जो है किसी बड़े मदरसे में, जैसे हमारी तरकीब थी कि अभी यहाँ से दारुल ग्लोबल दारुल वक्फ नहीं तो फिर जो है नदवा किसी भी बड़े इदारे में भेजते थे यहाँ से, क्योंकि हालात की वजह से वहाँ जाना तो रोक दिया गया है। इंशाअल्लाह आइंदा साल इन चारों तलबा का दाखिला हमारे जामिया मोहम्मद अहमद जो हमारा इदारा है मुज़म्मिल मस्जिद में इंशाअल्लाह वहाँ एक प्रोग्राम होगा, वहाँ इन तलबा का दाखिला भी हो जाएगा। और इसमें बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ 6 बड़ी बड़ी जो किताबें हैं हदीस की इंशाअल्लाह वो पूरी पढ़ेंगे आइंदा साल। आज ये क्योंकि हमारे पास 5 साल के निसाब में मिशकात शरीफ में उसका आखिरी सबक सुनाएंगे। وعن باقر بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي وهذا حديث حسن. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इन बच्चों ने मिशकात शरीफ की जो आपने हदीस पढ़ी है, मिशकात शरीफ के बारे में मुख्तसर चंद बातें हमारे इन तलबा के लिए भी जो उलमा हैं पहले से जानते हैं, उनके लिए भी कुछ बातें अर्ज की जाएंगी। मिशकात शरीफ असलन जो है वो मसाबिह सुन्नह की उसकी असल है। मसाबिह सुन्नह लिखने वाले अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो 5वीं और 6वीं सदी के बहुत बड़े आलिम गुजरे, मुहद्दिस, मुफस्सिर, फ़क़ीह और शायर और अदीब गुजरे। उसके बाद 8वीं सदी में अल्लामा खतीब तबरीज़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उन्होंने उसी को सामने रखकर मिशकात शरीफ लिखी। इन्होंने कुछ इसमें मज़ीद इजाफा किया है, उसमें से 2 फसलें की, मसाबिह सुन्नह में से 2 फसलें थी, हजरत एक फसल का इजाफा किया है। उसमें 4434 हदीसें थी,
صاحب مشکات نے 1511 حدیثوں میں اضافہ کیا ہے۔ اس طرح مشکات شریف میں 5945 حدیثیں ہوتی ہیں۔ اور پھر مزید جو کام انہوں نے کیا ہے، اس میں مصابیح السنہ میں صحابی کا نام نہیں تھا، راوی حدیث نہیں کا تذکرہ نہیں تھا، انہوں نے راوی حدیث کا اضافہ کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح مصابیح السنہ میں حوالہ بھی نہیں تھا، کس کتاب سے حضرت نے حدیث کو لیا ہے، تو صاحب مشکات نے اس میں حوالہ بھی درج کر دیا کہ کون سی کتاب سے، سیاہ ستہ میں سے کون سی کتاب سے، دیگر کتابوں میں سے کون سی کتاب سے مصابیح السنہ نے یہ حدیث لی ہے۔ اس طرح اس کو اور منظم کر دیا، منقع کر دیا، مرتب کر دیا اور اسہل کر دیا پڑھنے والوں کے لیے۔ مشکات شریف عجیب و غریب کتابیں جب سے لکھی گئی ہے، اس وقت سے لے کر اب تک یہ تقریباً درس نظامی میں اور ہر تقریباً بڑے بڑے مدارس میں، دینی مدارس میں یہ داخل درس رہی ہے اور آج تک ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی دورے سے پہلے مشکات شریف کا درس کیا جاتا ہے اور دونوں جلدیں مکمل پڑھائی جاتی ہیں۔ اس میں گویا کہ آپ نے اگر مشکات شریف پڑھ لی ہے تو سیاہ ستہ کی ساری حدیثیں تقریباً آپ کے علم میں آ جاتی ہیں۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے علاوہ اور 2-3 کتابوں کی حدیثیں بھی اس میں آتی ہیں۔ اگر طلباء نے اس کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لیا تو گویا کہ سیاہ ستہ کی تمام حدیثوں کا وزن آپ نے پڑھ لیا۔ باقی جو بحثیں ہوتی ہیں، ترجمۃ الباب سے متعلق بحثیں ہوتی ہیں، فقہی بحثیں ہوتی ہیں، وہ الگ بحثیں ہیں جو اگلی کتابوں میں دورے کے سامنے ہم پڑھیں گے اور آپ باصنعت عالم بن جائیں گے۔ چنانچہ اس کتاب کو ان لوگوں نے بھی لیا ہے جو صاحب کتاب صاحب مشکات کے ہم مذہب یعنی ہم مسلک نہیں تھے، ان کا مشرب مسلک دوسرا تھا، لیکن انہوں نے بھی اس کتاب کو اپنے سینوں سے لگایا، اپنے درس میں اس کو رکھا ہے۔ اور صوفیاء کرام نے بھی اس کتاب کو بہت ہی یعنی اہمیت سے اپنے درس میں اور اپنے جو ہے یعنی تمام مریدین میں اس کو پڑھایا ہے، اور اس کی درس و تدریس کا خیال رکھا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اسرار علوم الہیہ میں بے نظیر بے مثال کتاب ہے، ایسی کتاب شاید اس سے پہلے لکھی نہیں گئی، آئندہ بھی شاید کوئی لکھی نہیں جائے گی۔ اس یہ کتاب حجت اللہ البالغہ جو ہے اصلاً مشکات شریف ہی کی شرح ہے، اسی کو سامنے رکھ کر حضرت نے یہ حجت اللہ البالغہ کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جہاد کا ہندوستان میں جہاد کی پہل کی ہے اور انگریزوں سے دیگر غیر قوموں سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے، یہ اپنے سپاہیوں کو، اپنے جندیوں کو مشکات شریفی کا درس دیتے ہیں اور درس جو ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ سے دلواتے تھے، اور جہاں نقطے ہوتے تھے، کوئی رموز اور اسرار بیان کرنا ہوتا تھا تو حضرت خود بیان فرماتے تھے۔ چنانچہ اس طرح اس کتاب کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، لہذا جن طلباء نے مشکات شریف کی حدیثیں پڑھ لی ہیں گویا کہ انہوں نے 5945 حدیثوں کو انہوں نے پڑھ لیا ہے۔ مصابیح السنہ اس میں تو 4434 حدیثیں تھیں اور اس میں 1511 حدیثوں کا اضافہ کر کے 5945 حدیثیں اس میں ہو گئی ہیں۔ لہذا اس طرح آپ نے ماشاءاللہ مشکات شریف پڑھ کر تقریباً 6000 حدیثوں کو آپ نے اپنے سینے میں چلا دیا۔ جہاں تک جو آخری حدیث ہے جو آپ نے پڑھی ہے، یہ یعنی ثواب هذه الامہ، باب ثواب هذه الامہ، یعنی اس امت کے فضائل، اس امت کا اجر و ثواب کے تحت امام مصنفی صاحب مشکات نے یہ باب بنا ہے۔ اس میں 12 حدیثیں ہیں۔ اس میں آخری جو حدیث بیان کی ہے وہ یہ ہے ان بحث ابن حکیم عن ابیہ عن جدہ، باقی ابن حکیم کے جو والد معاویہ ہیں اور ان کے والد حیدہ ہیں۔ چنانچہ حکیم نے اپنے والد معاویہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے یہ فرماتے ہوئے کہ آپ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ علیہ السلام یہ بات فرمائی کہ انتم تتمون 70 امہ، تتمون یعنی تتمون باب افراد سے پڑھنا چاہیے کہ تم یہ 70 امتوں کو مکمل کرو گے۔ تو یہاں 70 کا جو لفظ ہے تحویل کے لیے ہے اور تفسیر ہے،
جیسے عام طور سے آتا ہے یعنی عربی میں سبعین کا جو لفظ آتا ہے وہ تفسیر کے لیے آتا ہے. جیسا ایمان بھی وسبعون شعبہ یہاں بھی تفسیر کے لیے لیا جا سکتا ہے. اسی طرح یہاں بھی تفسیر کے لیے کہا جا سکتا ہے. یا اگر تحریر ہی کے لیے ہے تو یہ کہا جائے گا کہ پچھلی امتوں میں 70 امتیں وہ ہیں جو بڑی بڑی گزری ہیں اور 70 امتیں بڑی بڑی اس کی تکمیل کر رہی ہے امت تو وہ ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی امتیں خود داخل ہو جائیں گی. اس طرح بھی دیگر سارے انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں گزری ہیں ان سب کی تکمیل کرنے والے. اس کا مطلب یہ ہے جیسے ہمارے نبی تمام انبیاء کے مکمل کرنے والے ہیں خاتم ہیں اس طرح یہ امت تمام امتوں کے خاتم ہے. جیسا آپ نے خود ہی فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے بلکہ تمام امتوں کی خاتم یہ امت ہے. یہ بات آپ نے فرمائی. پھر آپ نے فرمایا انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی کہ تم ان ساری امتوں میں بہتر ہو. جیسے قرآن میں کنتم خیر امہ تو کنتم کے معنی ہوتے کہ تم تھے تو آپ نہیں ہیں کیا. اس کا مطلب کیا سمجھنا چاہیے کہ کنتم خیر امہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے علم ازلی میں یہ امت جو ہے ایک افضل الامم تھی. اس کا ظہور ہمارے نبی کے عمل کے بعد ہوا ہے. یا کہ لوح محفوظ میں اس امت کا خیر الامم ہونا لکھا جا چکا ہے